کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہنی کا یہ جو پروگرام ہے نیشنل ایگریکلچرل پروگرام, جس کے بارے میں آپ کو پرائم منسٹر عمران خان خود آج بتائیں گے, صرف اس کا حدیث مبارکہ کے ساتھ آپ کو ریفرنس بتاتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 مخلوقات کو مارنے سے سختی سے منع فرمایا ہے, جن میں چونٹی, شہد کی مکھی, ہدہد اور چڑیا شامل ہے. 37% پاکستانیوں کو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے. انشاءاللہ یہ جو بائی پروڈکٹ 10 بلین ٹری سونامی میں آج نیشنل ایگریکلچر پروگرام کے تحت پرائم منسٹر عمران خان لانچ کرنے جا رہے ہیں, انشاءاللہ ہم فوڈ سیکیورٹی کو ایڈریس کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. بہت شکریہ محترمہ تاج گل وزیر صاحبہ. اور خواتین حضرات, بلین ٹری ہنی پروگرام کے بارے میں مزید ڈیٹیلز دینے کے لیے میں اس وقت دعوت دینا چاہوں گا معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی جناب ملک امین اسلم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس کی ڈیٹیلز پیش کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب وزیر اعظم صاحب, گورنر کے پی, سر آج یہ بلین ٹری ہنی کا انیشیٹو ہم لانچ کرنے لگے ہیں, اور یہ آپ کو یاد ہو تو آپ نے کنڈیا میں یہ ڈائریکشن دی تھی کہ یہ یو وانٹڈ دس انیشیٹو ٹو بی اسٹارٹڈ ان پاکستان, اور دوسرا گورنر کے پی صاحب کا بھی یہ پیشن ہے, اور مجھے ہر ہفتے ان کی کال آتی ہے آن دس اینڈ دی آلو ایشو, تو انشاءاللہ آلوز کا بھی نیکسٹ لے کر آ رہے ہیں. جی آگے کریں. سر یہ کچھ 100 سال پہلے البرٹ آئنسٹائن نے یہ ایک سیئنگ کی تھی کہ if the bee disappeared on the face of the earth, man would only have 4 years left to live. اور یہ جس طرح تاج نے بتایا کہ ہمارے حضور نبی پاک کا بھی فرمان ہے کہ شہد کی مکھی کو نہیں مارنا. اب اس کی وجہ کیا ہے, آگے کریں. وجہ سر یہ ہے کہ ہنی تو ہمیں پتا ہے کہ شہد کی مکھی بناتی ہے, بٹ اٹ از آلسو نون ایز دا گریٹسٹ آف آل پالینیٹرز. جو ہماری فروٹس اور ویجیٹیبلز پالینیٹ ہوتی ہیں اس میں 70% جو ہے وہ ہنی بی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اینڈ اف دا ہنی بی وینشز, ہمارے ٹیبل سے کھانا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور دیٹ از وائی یہ اتنی زیادہ اس کی افادیت ہے ہمارے فوڈ سسٹم کے اندر. اب ہو کیا رہا ہے کہ دنیا کے اندر امریکہ کے جہاں پہ سب سے زیادہ ہنی بیز پروڈکشن تھی, وہاں پر 2006 سے یہ پروڈکشن گر رہی ہے, اور بڑی ڈراسٹکلی گر رہی ہے, اور EU کے اندر بھی گر رہی ہے. اور وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہیبیٹاٹ ہے ہنی بی کا وہ ختم ہو رہا ہے, دوسرا پولوشن کی وجہ سے کچھ ایسی ڈیزیزز آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ہنی بیز وہاں پر ڈکلائن کے اوپر ہیں. بلکہ یہ ایک ایوارڈ وننگ مووی ابھی بنائی گئی ہے, وینشنگ آف دا بیز, اور اس کی وجہ سے ان کی فوڈ پروڈکشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوئی ہوئی ہے اس وقت. اور امریکہ میں ہنی بی کو اٹ واز ناٹ اونلی یوزڈ ایز فار پروڈیوسنگ ہنی, بلکہ وہ باقاعدہ بی ہائیوز آرچرڈز میں جا کے رکھتے تھے تاکہ فروٹ کی پروڈکشن زیادہ ہو, اور ان کی 30% پروڈکشن زیادہ ہوتی تھی ود ہنی بیز. جی آگے کر دیں. اب پاکستان کا سر سچویشن کیا ہے. یہاں پر اس وقت 10,000 بی کیپرز ہیں, اور ہم 12,000 میٹرک ٹن ہنی پروڈیوس کرتے ہیں. اس 12,000 میں سے ہم کوئی 1/10 آف دس ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر. ہمارے پاس جو پوٹینشیل ہے وہ یہ کہ وی ہیو گاٹ ویری ایگزوٹک ورائٹیز آف ہنی, جس میں بیری کا ہنی ہے, روبینیا کا ہنی, وائلڈ آلیو, شیشم کا ہنی اور بیری کا ہنی. گورنر صاحب بتائیں گے آپ کو اس کی بہت زیادہ افادیت ہے کہ یہ کرسٹلائز نہیں کرتا ایٹ 0 ڈگریز, نیگیٹو میں بھی یہ رہتا ہے, اور اس کے بعد اس میں شوگر کنٹینٹ از دا لوئسٹ آف آل ہنیز, اور باقی اس کی بہت افادیت ہے. لیکن ہماری پرابلم کہاں پہ ہے سر؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو پروڈکشن ہماری وہ جو ہو سکتی ہے پاکستان میں وہ نہیں ہے, اور دوسرا مین وجہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم 1.3 ملین ٹن ہنی باہر بھیجتے ہیں, اور ہم وہ $8 پر ٹن پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, جبکہ نیوزی لینڈ جو اپنا ہنی بھیج رہا ہے وہ $31 پر ٹن کے اوپر ایکسپورٹ کر رہا ہے. Now what that means is کہ ہمارا we are not reaching our potential as far as the export market is concerned, and there are 2 reasons for that. One is کہ quality certification کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارا جو ہنی پروڈیوس ہوتا ہے وہ اسی طرح آگے نکل جاتا ہے, اس کی کوئی پراپر سرٹیفکیشن لیبز نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم نے چودھری صاحب سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے اس میں ہمارے ساتھ مل کے اب یہ سرٹیفکیشن لیبز بنانے کا وعدہ کیا ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ ہماری برانڈنگ نہیں ہے اس ہنی کی. آپ نے سنا ہوگا کہ نیوزی لینڈ میں ایک منوکا ہنی کے نام سے بکتا ہے, وہ یہاں پہ بھی لوگ خریدتے ہیں ایٹ اے ویری ہائی پرائز. انہوں نے اس کی برانڈنگ اور مارکیٹنگ کی ہے, اور پاکستان میں یہ برانڈنگ نہیں تھی ہماری ہنی کی. تو وی تھاٹ کہ وی ول برنگ دس آل ٹوگیدر ان دس پروگرام. جی آگے کریں. برانڈ کا جہاں تک تعلق ہے, وی ہیو کالڈ اٹ دا بلین ٹری ہنی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ دا بلین ٹری برانڈ نیم از ناؤ نون آل اوور دا ورلڈ ود پاکستان. ہمارا جو پروجیکٹ کے پی میں اشتیاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہی واز ون آف دی آرکیٹیکٹس آف دیٹ. جب یہ ہم نے وہاں پہ کیا تو اب یہ دنیا کے اندر اس کی پاکستان کے ساتھ ٹیگڈ ہے یہ بلین ٹری. پھر آپ نے جا کے ہر جگہ پہ یو این کے اندر ویریس فورمز کے اوپر جب یہ بات کی ہے تو دا بلین ٹری ٹیگ ہیز گاٹ فکسڈ ود پاکستان, اور اس کو فالو بھی کیا گیا. بہت ساری اور کنٹریز نے اپنے بلین ٹری پروجیکٹ اسٹارٹ کیے ہیں. So we thought this is a good brand name for our honey. What we've done is that we've got 4 stakeholders together for this program. ہماری منسٹری ہے جو کہ جس کے 2 بڑے پروگرامز ہیں. ایک ہمارا پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو ہے جس میں ہم پروٹیکٹڈ ایریاز کو بڑھا رہے ہیں, اور دوسرا 10 بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ ہے. تو یہ دونوں ہیبیٹاٹس پیدا کر رہے ہیں فار ہنی پروڈکشن ٹو ہیپن. تو یہ جو دنیا میں جہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے کہ ہیبیٹاٹ ختم ہو رہے ہیں, پاکستان میں ہم وہ ہیبیٹاٹ بڑھا رہے ہیں. So that is where we come in. We will provide those habitats. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری جو ہے یہ اسٹینڈرڈز بنائیں گے اس ہنی کے, اور اس کی کوالٹی سرٹیفکیشن لیبس پاکستان میں اسٹیبلش کریں گے. آلریڈی PCSIR نے اس کی کوالٹی سرٹیفکیشن لیبس کا کام شروع کر دیا, اور وہ اس کو اب آگے مزید پرائیویٹ سیکٹر میں دیں گے. پھر پریسیجن اکوپمنٹ بنایا جس کے ذریعے آپ اسی بی ہائیو سے زیادہ بہتر ہنی پروڈیوس اور زیادہ تعداد میں ہنی پروڈیوس کر سکتے ہیں. وہ بن گیا, وی آر گوئنگ ٹو گیو اٹ ٹو دا بی کیپرز. تیسرا منسٹری آف ایجوکیشن ہے, نیفٹیک ادارہ ہے ان کا, ان کے ساتھ ہم نے مل کے یہ ایک بی کیپرز کے لیے اور جو اس انیشیٹو میں آئیں گے ان کی ٹریننگ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے, اور 3 دن سے لے کے 1 ہفتے کا ان کا کورس ہوگا جس میں ان کو بہترین طریقہ بتایا جائے گا. اور اس پہ ہم نے ایک ایپ بھی بنائی ہے, وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو, جس میں آپ اس کے ذریعے پریسیجن بی ہائیو ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. اور فائنلی پیسے کہاں سے آئیں گے, اس کے لیے نیشنل بینک آف پاکستان ان کے آئے ہوئے ہیں ہیڈ, یہاں پہ آج چیئرمین, ان کے ساتھ ہماری بات چل رہی تھی. دے ور ویری کین آن دس. جب انہوں نے اکنامکس دیکھی اس کی تو انہوں نے کہا جی ہم اس کے لیے کمرشل فائنینسنگ کی ونڈو کھولیں گے, اور 9 ارب روپے کا ایک وہ ونڈو پیکج لے کر آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کامیاب جوان کا بھی عثمان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, وہ انشاءاللہ اس کے اندر وہ بھی پرووائڈ کر سکیں گے. جی آگے کر دیں. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے ہنی کا جو کہ ہم نے اس پہ کام کیا ہے کہ ہیبیٹاٹس اس کے ہم بنا رہے ہیں مختلف جنگلات کے اندر. کیپیسٹی بلڈنگ اس کی نیفٹیک کرے گی. اسمارٹ ہائیوز جو کہ پریسیجن بی کیپنگ کرتے ہیں وہ آلریڈی بن چکے ہیں, وہ ہم دیں گے ان کو. بی کیپنگ کا ایک ایپ بھی بنا دیا ہم نے جس کے ذریعے آپ یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو بی ہائیو ہے اس کی پروڈکشن کیسے ہو رہی ہے اور اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے. برانڈنگ اس کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بلین ٹری ہنی کے نام سے انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. کوالٹی سرٹیفکیشن لیبز آر گوئنگ ٹو بی سیٹ اپ. اور پھر سب سے امپورٹنٹ کہ ایک بائی بیک کا منیمم پرائس بائی بیک کا گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو یہ سب جہاں پہ یہ بیج پروڈیوس کریں گے, اگر وہ مارکیٹ میں زیادہ بیچ سکتے ہیں تو ضرور بیچیں, لیکن اگر نہیں بیچ سکتے تو ایک منیمم بائی بیک کی اگریمنٹ ہوگی ان کے ساتھ جس میں وہ ہنی ان سے لے لیا جائے گا, پھر اس کو ایکسپورٹ سرٹیفائی کر کے پھر ایکسپورٹ کریں گے. تو یہ پورا ایک لائف سائیکل ہے ایپیکلچر پروگرام کا جو اس میں بنایا گیا ہے. جی آگے کر دیں. جی فائنینسنگ کا اس کا ایک پیکج بڑا سمپل سا بنایا گیا ہے. یہ وہ پریسیجن اکوپمنٹ ہے سر جو کہ یہ PCSIR نے ڈیولپ کیا, ویل گیو اٹ ٹو دا پیپل. جیسے میں نے بتایا کہ 9 بلین کا یہ پیکج جو ہے یہ نیشنل بینک پاکستان والا دیں گے, وہ MOU آج سائن ہو رہا ہے. جو انڈیویجول یونٹ ہوگا وہ 5 لاکھ کا ہوگا کہ 5 لاکھ روپے میں ایک بی کیپر اس کو 20 اس طرح کے اسمارٹ ہائیوز ود اے اسمارٹ سسٹم مل جائے گا. ہیبیٹاٹ ہم اس کو دیں گے. اس کی لیز اگریمنٹس کے لیے آج صبح سے میٹنگ چل رہی تھی, تمام سیکٹریز بھی آئے ہوئے ہیں پروونشل, تو وہ ایک اگریمنٹ لیز کی بھی ہوگی کہ وہ جب بیٹھے گا جنگل میں تو اس کی ود دی فارسٹ ڈپارٹمنٹ ایک لیز اگریمنٹ ہوگی. پر اس کو 20 سے جب یہ مل جائیں گے تو یہ اس کی بڑی زبردست اکنامکس بنتی ہے کہ یہ 40,000 مہینے کا وہ ایک 5 لاکھ کے یونٹ سے کما سکتا ہے جو وہاں پر ہوگا. اور ہمیں فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے جنگلات بچ جائیں گے, کہ جب وہاں پر بی کیپر جائیں گے تو ایک ایڈیشنل انکم آپ کو آ رہی ہوگی اور وہ جنگل کو بچائیں گے فرام کٹنگ. جی آگے کر دیں. تو یہ سر اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ دیٹ از ویری ہیوج, بیکاز ہمارے پاس جو 2 جس طرح میں نے بتایا کہ جو 2 ہم ہیبیٹاٹس ویسے ہی ڈیولپ کر رہے تھے, ایک پروٹیکٹڈ ایریا کے تحت ایک بی کو ہمیں 1.5 کلومیٹر کا ریڈیس چاہیے ہوتا ہے ایک بی ہائیو کی آپریشن کے لیے. تو ہم نے اس کی کیلکولیشن ایسے کی ہے کہ اگر ہم اپنے پروٹیکٹڈ ایریا جو ہم انکریز کر رہے ہیں اس کو ہم استعمال کریں, اور ساتھ ہم جو 10 بلین ٹری کے پروجیکٹ کے اندر ہمارے جنگلات لگ رہے ہیں اس کو استعمال کریں, تو انشاءاللہ وی کین ریچ اے ٹارگیٹ آف 70,000 ملین ٹن which is going to be increasing the production by 7 times in Pakistan. اور وہ پوٹینشیل موجود ہے کیونکہ آپ کے پاس ہیبیٹاٹ موجود ہے, اور اس کا ریونیو پوٹینشیلی آپ کے پاس 40 ارب کا آ سکتا ہے, اور 80,000 آپ کی گرین جابز
اس سے پیدا ہو سکتی ہیں. جی دس از جسٹ ون آف دا سائٹس. یہ آپ کی کنڈیا کی جہاں پر آپ گئے تھے, آپ نے وہ کیا تھا, یہ 1 سال کے بعد وہاں پر یہ بیری کی پروڈکشن تھی, اور میں نے جب خود وزٹ کیا تو وہ زمین جس طرح خود کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ بیری لگاؤ, کیونکہ باقی جو پلانٹس لگے ہوئے تھے وہ بالکل زمین پہ تھے, اور یہ جو تھا یہ 4-5 فٹ کا وہاں پر آلریڈی ہو چکا تھا. تو دس از گوئنگ ٹو بی ون آف دوز سائٹس جہاں پہ یہ کیا جائے گا. اس کے 2 فیزز ہیں. آج ہم انشاءاللہ اس کا پائلٹ فیز لانچ کر رہے ہیں, جس میں ہماری منسٹری از گوئنگ ٹو فائنانس پائلٹ سائٹس, جہاں پر لوگوں کو ٹرین بھی کیا جائے گا. ساتھ ہم 5 مہینے کے لیے اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی ٹیتھنگ پرابلمز ہیں تو وی شوڈ گیٹ اوور دیٹ, اور اس کے بعد ان کو ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. ابھی وہ 5 لاکھ کے پیکج کے تحت نہیں بلکہ فری آف کاسٹ ان سائٹس پہ دیں گے اور ان کو اسٹڈی کریں گے. اور سیکنڈ فیز میں انشاءاللہ یہ اینڈ آف جون جولائی ویل رول اٹ آؤٹ نیشنلی, جس میں یہ نیشنل بینک والے بھی شامل ہوں گے. اور آلریڈی ہمارے پاس کافی انٹرسٹ ہے انویسٹرز کا جو کہ اس ہنی کو بائی بیک کرنا چاہتے ہیں. بٹ ایز اے سیڈ کہ ہم نے ایک منیمم اس کی بائی بیک فیسلٹی پرووائڈ کر دی ہے. اب اس کے اوپر جو بھی ملتا ہے وہ دے ول بی فری ٹو گو ٹو دا مارکیٹ. تو یہ سر پلان ہے. وی وانٹ ٹو ٹارگیٹ پور رورل فیملیز, بیکاز یہ ہیبیٹاٹس ہیں ہی دیہات میں, اوپن ایریاز میں ہیں, تو انہی فیملیز کو, انہی کے لوکلس کو ہم ٹارگیٹ کریں گے کہ وہاں سے وہ یہ جابز حاصل کریں. جی آگے کر دیں. سو سر دس از دا پروگرام, اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ویل آل بی انشاءاللہ ہیپی ایٹ دی اینڈ آف اٹ. آج میں نے جب سوشل میڈیا پہ لگایا تو کسی نے بڑا زبردست لگایا, اس نے کہا جی کہ وین یو میک ہنی یو میک منی اینڈ دیٹ میکس ایوری بڈی ہیپی. تھینک یو سر. بہت شکریہ ملک امین اسلم صاحب. خواتین و حضرات, یہ وہ قدرتی خزانے ہیں جنہیں حکومت پاکستان بروئے کار لا کے پاکستان کی ترقی کے دھارے میں شامل کر رہی ہے, اور یہ وقت کی ضرورت ہے. یقیناً ایک چھوٹی سی سائننگ سیریمنی اب ہم رکھیں گے بلین ٹری ہنی پروگرام کے حوالے سے. میں درخواست کروں گا پریزیڈنٹ نیشنل بینک آف پاکستان جناب عارف عثمانی صاحب سے, PCSIR کے چیئرمین جناب حسین عبداللہ صاحب سے, نیفٹیک کے چیئرمین جناب جاوید حسن صاحب سے, اور IG فارسٹ سلمان وڑائچ خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو سائن کریں تاکہ اس پروجیکٹ کا فارمل انوگریشن ہو جائے. بلین ٹری ہنی انیشیٹو کی تقریب, جس میں وزیر اعظم عمران خان بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہے ہیں. اس تقریب میں آج مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جا رہے ہیں, جس میں باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اس پروگرام کا. ملین ٹری ہنی انیشیٹو پروگرام کی تقریب کے آغاز میں وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر نے خطاب کیا, جبکہ معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا, اور اس پروگرام کے بلین ٹری ہنی انیشیٹو پروگرام کے حوالے سے جو فیچرز ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی. آپ کو بتاتے چلے کہ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مختلف اداروں کے مابین بلین ٹری ہنی انیشیٹو کے تحت دستخط کی تقریب ہو رہی ہے, جس میں مختلف اداروں کو ایک ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے, مربوط نظام کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ روزگار میں اضافہ ہو سکے اور پاکستان میں شہد کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے. بلین ٹری ہنی انیشیٹو کے تحت پاکستان میں ان پودوں کی شجرکاری کی جائے گی جن کے اوپر شہد کی مکھیاں زیادہ تر بیٹھتی ہیں, تاکہ شہد کی مکھیوں کی افزائش بھی ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں شہد کی پیداوار کو بھی بڑھایا جا سکے. پاکستان میں شہد کی پیداوار کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. اس موقع پر معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے بتایا کہ جس طرح سے نیوزی لینڈ میں شہد کی پیداوار میں اضافہ کیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ اس کی برانڈنگ کی گئی, وہاں پر سرٹیفیکیشن کے لیے لیبز موجود ہیں. پاکستان میں اس حوالے سے ابھی تک کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تھے. اور خطاب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پاکستان کے سامنے سب سے بڑے چیلنجز آج کیا ہے؟ نمبر 1 چیلنج کہ ہم نے اپنی ملک کی انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے. ہم نے فارسٹ کور اس ملک میں دنیا کی ایوریج سے بہت نیچے جا چکا ہے. جنگلات جو بنائے تھے انگریز نے
وہ بھی ہم نے ختم کر دیا. ہم نے اپنے دریاؤں کو پلوٹ کر دیا, پانی کے اندر وہ چیزیں ڈالی ہیں جس کی وجہ سے نیچے جیسے جیسے انڈس نیچے جاتا ہے, جو دریا سندھ, تو جو نیچے پانی ہے زمین کے نیچے وہ پلوٹ ہوتا جا رہا ہے. ایک سپریم کورٹ کی فیصلہ ہے, اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کس طرح جو گراؤنڈ واٹر ہے سندھ کے اندر وہ 70% پولوٹڈ ہے. پھر ہم نے اپنی جو ہوا ہے اس کو پولوٹ کر دیا, اپنے ایٹماسفیئر کو. لاہور کے اندر جو پولوشن ہے اب وہ, اور خاص طور پہ سردیوں میں, تو وہ جو ڈینجر لیول سے بھی اوپر چلی جاتی ہے پولوشن. اس کا مطلب کہ بچوں کے اوپر, بوڑھوں کے اوپر اس کا بہت بڑا ان کی صحت کے اوپر اثر آتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پلانڈ سٹی ہے. ہم نے اپنے پچھلے 20 سال میں 70% جو کور تھا, جو فارسٹ کور تھا, جو درخت لگے ہوئے تھے, وہ ختم کر دیا اور کانکریٹ بنا دی وہاں. پھر ہم نے پرواہ نہیں کی کہ جو چیزیں پلوٹ کرتی ہیں ایٹماسفیئر کو, مثلا یہ جو بھٹے ہیں اینٹوں کے, اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹو نہیں سوچا. اور جو آگے ہمارے لیے چیلنجز آ رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان نمبر 5 پہ ہے وہ ملک جو کہ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا. تو اس لیے ایک گورنمنٹ جو کہ اپنی انسانوں کا سوچتی ہے اور اگلی الیکشن کا نہیں سوچتی, اس گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے آج سے ہم پلاننگ کریں کہ ہم اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے کس طرح ایک بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں گے. ایک وہ پاکستان جس طرح میں جب بڑا ہوا تھا تو پاکستان کی ماحولیت بالکل فرق تھی. لاہور میں جو عام نلکے کا پانی تھا وہ بڑا, یعنی ساری نلکے کا پانی پیتے تھے. بلکہ میرے گھر کے باہر نہر تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا گرمیوں میں لوگ سائیکل سے رکتے تھے اور نہر سے پانی پیتے تھے. اور وہی نہر پھر آہستہ آہستہ پلوٹ ہوتی دیکھی. سورج سارا چلا گیا نہر میں. دریا راوی ہمیں یاد ہے, بوٹنگ کرتے تھے, چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اسپیشل ٹریٹ ہوتی تھی کہ وہ 12 دری میں وہ کشتی میں جائیں. وہی دریا راوی ایک سیوریج ڈمپ بن چکا ہے. تو یہ جو ہم نے اپنی, جو بھی آیا اس نے 5 سال کا سوچا اپنی الیکشن کا, کسی نے آگے نہیں سوچا کہ آگے ہم کس طرح کا پاکستان چھوڑ کے جائیں گے. تو ہماری گورنمنٹ کے اوپر یہ سب سے, میرے خیال میں میری گورنمنٹ پہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ اپنے ملک کو, اس کے اندر جو یہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن آئی ہے, اس کو ہم ٹھیک کریں اور اس ملک کو, اپنی قوم کو اس راستے پہ لگائیں کہ ہم یہ سب کچھ پھر واپس اپنی انوائرمنٹ کو, اپنے فارسٹ کور بھی امپروو کریں, اپنے درائے بھی صاف کریں, اپنی جو ایئر پولوشن ہے اس کو بھی ٹھیک کریں. تو یہ جو ہمارا انیشیٹو تھا, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ نے درخت لگانے کا سوچا اور بڑا مذاق اڑایا گیا ہمارا. شروع میں جب پختونخوا میں ہماری حکومت آئی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ 1 ارب درخت اگائیں گے. تو مسلسل مذاق اڑا, اور ابھی بھی ہمارے مخالف ہے وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے, کیونکہ کسی نے یہ سوچا ہی نہیں ہے اس چیز کا, کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں آگے 5 سال سے آگے کہ کیا ہوگا. تو میں اس میں پہلے تو میں جو پختونخوا کے اندر ہمارا جو بہت کامیاب ایکسپیریمنٹ ہوا 1 ارب درخت لگانے کا, اور وہ جو ہم نے جس طرح زرتاج نے کہا کہ ہم نے باہر سے آڈٹ کروائے. WWF ایک باہر کی انٹرنیشنلی اکنالجڈ NGO ہے, اس نے پہلے 2 دفعہ ویریفائی کیا, اور اس کے علاوہ پھر ورلڈ اکنامک فورم انہوں نے اپنی طرح ویریفائی کر کے اس کو سپورٹ کیا, ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی. آج ہمارے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں پختونخوا کے, جو فاؤنڈر ممبر بھی ہیں تحریک انصاف کے, شاہ فرمان کے ساتھ یہ اشتیاق اڑمڑ. تو انہوں نے ان کو وزیر بنایا میں نے جب 2013 میں, اور انہوں نے پھر ایک اس طرح کی چیزیں ایک جنون سے صرف ہوتی ہیں, ایک 9 to 5 جاب میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. تو پہلے تو مقابلہ کیا انہوں نے ٹمبر مافیا کا, اور اس میں پھر ہم شہادتیں بھی ہوئی فارسٹ گارڈز کی,
और फिर मैंने एक तस्वीर, मुझे पता चला कि टिम्बर माफिया ने किसी को, हमारे फॉरेस्ट गार्ड को मारा, तो मैंने इसको टेक्स्ट किया कि खुद जाए। तो फिर मैंने तस्वीर देखी कि इश्तियाक और मोड़ क्लैशनिकोव पकड़ के जा रहे हैं उनके पीछे। तो इस तरह के रिजॉल्व से फिर जब इस तरह की डिटर्मिनेशन होती है तो इसलिए वो सारा हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हुआ। अब ये जो नया इनिशिएटिव है, मैं अमीन असलम आपको खास तौर पे इसके ऊपर क्रेडिट देता हूं, और साथ साथ शाह फरमान आपको भी, जो हमारे गवर्नर है केपी के, क्योंकि देखें ये लोग, अवाम दरख्त तब उगाएगी और उनको फिर उनकी हिफाजत करेगी जब अवाम को उनके बेनिफिट से पता चले कि हमारे लिए क्या है। मैं भूखा मर रहा हूं और मुझे कोई कहे जी दरख्त उगा दो, मैं क्यों दरख्त उगाऊंगा? सर्दियों में हमारा बुरा हाल है, बर्फ पड़ी हुई है, तो मैं क्यों वो दरख्त नहीं काटूंगा अपने आप को गर्म रखने के लिए? तो ये जो इनिशिएटिव है, ये बड़ा जरूरी है कि मुकामी लोगों को इससे फायदा होगा, लोगों को बेनिफिट होगा दरख्त उगाने का। और ये जो दरख्त, ये जो मसलन हमने कुंदिया के अंदर ये बेरी के दरख्त लगाए, ये जो बेरी की आइडिया था ये दिया तो शाह फरमान ने मुझे, क्योंकि इनके इलाके में जो बेरी का शहद है वो सबसे अच्छा समझा जाता है, उसकी वो जमता नहीं है, उसका कंटेंट शुगर का कम है, बेनिफिट ज्यादा है। तो हमने फिर ये जो अभी अमीन असलम ने आपको प्लांटेशन दिखाई है, कुंदिया का बहुत बड़ा जंगल होता था अंग्रेज के जमाने में, मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट में, तो ये बिल्कुल खत्म हो चुका था। हमने अपने पुराने सारे जंगल खत्म कर दिए थे। बचपन में मैं गया हूं छांगा मांगा जंगल में, बड़े बड़े दरख्त थे, सब आहिस्ता आहिस्ता जंगल खत्म हो गए, उनकी जमीनें भी लेके लीज कर दी लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को। तो ये जो रिक्लेम किया बाद में, उसमें उसके अंदर ये चीज आई। तो ये जो आइडिया था कि हम अपने जंगल को इस्तेमाल करें हनी प्रोडक्शन के लिए, शहद के लिए, ये जबरदस्त आइडिया इसलिए है कि उस पर इमीडिएटली लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जब आम लोगों को, मुकामी लोगों को नजर आएगा कि हम पैसा भी बना सकते हैं, हमारी रोजगार भी आ सकता है, तो वो फिर सबसे ज्यादा वो जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक तो ये इसके जो आइडियाज आपने अमीन असलम बताया कि इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं दुनिया में, हमारी पाकिस्तान की बहुत ही कम है, हालांकि हमारे पास बड़ी वैरायटी है, डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ हनी इस मुल्क में आ सकते हैं, पहाड़ों में और हैं, ये जो सेमी एरिड एरिया है जो जिधर बेरी उगती है ये बिल्कुल और है। और फिर हमारे 12, आपको पता है ना, पाकिस्तान में 12 क्लाइमेटिक जोन है। ये बड़ा यूनिक हम बैठे हुए हैं कि ऊपर से लेके समुद्र तक 12 मुख्तलिफ मौसम है। 12 मुख्तलिफ मौसम का मतलब कि 12 मुख्तलिफ किस्म की हैबिटेट है, यानी मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स उगते हैं, दरख्त उगते हैं। हमारे बड़ी वैरायटी है इस मुल्क में, तो इसलिए शायद भी हम मुख्तलिफ वैरायटी के बना सकते हैं। और ये जो इनिशिएटिव आपने लिया ये इसलिए जबरदस्त है कि इसमें गवर्नमेंट अब मदद करेगी। कैसे मदद करेगी? अगर हम कभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक क्वालिटी कंट्रोल ना हो। एक्सपोर्ट सिर्फ होती क्वालिटी कंट्रोल पे है। हमारे पास इस वक्त जो सब्जियां हैं, दुनिया में बेहतरीन सब्जियां हैं, हमारा फल है, दुनिया में माना जाता है, लेकिन बिकता नहीं है क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। अब ये मिडल ईस्ट में यहां से जो सब्जियां और जो हम फल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तानी फल का। आप मिडल ईस्ट में कई दफा सेब खाएं और केला खाएं तो उसमें फर्क ही नहीं पता चलता। पाकिस्तान के अंदर इतना टेस्ट है हमारे सारे, क्योंकि हमारा अल्लाह का शुक्र है मौसम ऐसा है, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि क्वालिटी नहीं है। इसलिए इसमें पूरी गवर्नमेंट को मदद करनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि वो क्वालिटी कंट्रोल में मदद करें। जैसे ही क्वालिटी कंट्रोल आएगी, इमीडिएटली एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास हर किस्म का, शायद ही नहीं सिर्फ, हर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास हो जाएगा। और ये हमारा दूसरा बड़ा इशू है। एक ये है कि हमने अपनी एनवायरनमेंट को बचाना है, दूसरा इस मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, क्योंकि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे
पाकिस्तान एक अमीर मुल्क नहीं बन सकता। अगर हम बाहर से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे, कभी भी मुल्क की दौलत नहीं बनेगी, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी मुल्क में। तो हम हमेशा फंसे रहेंगे, ये जो हमारा मुश्किल पड़ जाती है करंट अकाउंट के ऊपर के डेफिसिट में चला जाता है, पर कर्जे लेने पड़ते हैं। इसलिए ये दूसरा इसका मकसद होगा कि ये जो भी चीज पाकिस्तान में, जो भी चीज जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, उससे मुल्क को फायदा है। तो एक एनवायरमेंटली, फिर इससे एक्सपोर्ट्स का फायदा, और फिर तीसरी चीज, हमारा मुल्क में एक यंग पॉपुलेशन है, दुनिया में सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, तो लोगों को रोजगार चाहिए, यूथ को रोजगार चाहिए। तो ये तीसरी चीज भी पूरी करता है कि उन इलाकों में, जिन इलाकों में हम शायद के इंशाल्लाह ये करेंगे हार्वेस्ट बेरी की, और ये इलाके यहाँ पर बड़ी गुर्बत है, ये इलाके पीछे रह गए हैं। ये मैंने देखे हुए जिधर अभी कुंदियाम जैसे भी, वहां बड़ा एक रेगिस्तान, कम बारिश कम होती है। तो इन इलाकों के अंदर नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, और ये तीसरी चीज है कि हम मुल्क में रोजगार अपना बढ़ाएंगे। तो हर तरह ये एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए जो हर तरह हमारे मुल्क की मदद होगी। मैं यहां ऐड भी कर दूं कि हमें अपनी दरख्त उगाने में दो और चीजों के ऊपर जोर डालना चाहिए, और एक का उसका भी शाह फरमान बात करता है, ऑलिव्स का। इस वक्त हमें मुश्किल क्या है कि हम जो एडिबल ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो सारा प्रेशर पड़ता है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर। हम इस वक्त पता नहीं 3 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं जो एडिबल ऑयल है, जो घी है। अब मुश्किल ये होती है कि जैसे ही रुपए नीचे जाता है तो जो भी इंपोर्ट होती है वो महंगी हो जाती है। तो इसलिए हमारा इस वक्त जो घी है वो महंगा हो गया, और वो आम आदमी इस्तेमाल करता है। तो अगर हमारे ये जो बिलियन ट्री के अंदर, 10 बिलियन ट्री के अंदर हम पूरा जोर लगा दें ऑलिव की प्लांटेशन के ऊपर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारा ये मसला ही हल हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा। हम ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एक एक्सपर्ट बुलाया ऑलिव्स के ऊपर, कनाडा में एक पाकिस्तानी हैं जो उधर रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो दरियाए सिंध की जो राइट साइड है, ये जो सारा सुलेमान रेंज है, ये बेहतरीन इलाका है ऑलिव्स के लिए। मैंने तो बल्कि अपने घर में ऑलिव्स लगाए हैं, और 3-4 साल में ऑलिव्स उगाए हैं, और जबरदस्त किस्म के ऑलिव्स उगाए। तो एक तो ये ऑलिव्स के लिए हमें बड़ा जरूरी है, इसलिए कि इससे हमारी ये इंपोर्ट भी बच जाएगी एडिबल ऑयल की, दूसरी हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, और फिर तीसरी चीज कि ऑलिव से जो इनकम होगी उन सारे इलाकों में, और ये सारे इलाके जब आप इंडस की राइट साइड पे जाते हैं, जो सारे मगरबी इलाके हैं, वहां सारे बहुत ज्यादा गुर्बत है, वहां उगती नहीं है वो चीजें, नहीं बारिश कम होती है, लेकिन ऑलिव्स के लिए बेहतरीन जगह है। इसलिए इसके ऊपर भी पूरा हम अपने बिलियन ट्री के अंदर ऑलिव प्लांटेशन के ऊपर भी पूरा जोर लगाएंगे। और एक आखिरी चीज, मैंने अपने घर में एवोकाडोज लगाए हैं। आप यकीन करें कि बेहतरीन एवोकाडोज उगते हैं यहां पाकिस्तान में। तो हमें इसके ऊपर भी अब पूरा जोर लगाना है, क्योंकि एवोकाडो जो एक तो सारी वेजिटेबल्स के अंदर, सब्जियों में बेहतरीन, अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेहतरीन वेजिटेबल है। दूसरा ये वैल्यू एडेड है, ये बड़ा महंगा बिकता है दुनिया में। पहले तो पाकिस्तान के अंदर ये फायदा होगा हमारे लोगों को अगर हम ये ज्यादा फल उगाए, क्योंकि सारे इलाके में बड़ा अच्छा उगता है। और इसके ऊपर भी हम अपनी बिलियन ट्री के ऊपर, इस एवोकाडोस के ऊपर भी जोर डालेंगे, क्योंकि एवोकाडो प्रोडक्शन एक ऐसी चीज है कि अगर हमने इससे ज्यादा कर ली तो ये वो फल है, सब्जी है जो बहुत ज्यादा इसका, यानी इसका अगर हम इसकी एक्सपोर्ट शुरू कर दें तो पाकिस्तान की आमदनी में बहुत इजाफा होगा। आखिर में मैं फिर अमीन असलम आपको और आपकी मिनिस्ट्री को ये जिस तरफ जो आप कर रहे हैं इसकी मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए हम जो काम करने जा रहे हैं कि अगर ऑलिव्स भी उगते हैं तो आने वाली जनरेशन्स को इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन जो अपनी माहौलियात हमने ठीक करनी है, जो हमने अपनी ये जो हमने बेदर्दी से अपने दरियाओं को और अपनी हवा को, अपनी एयर पोल्यूशन जाने दिया और सोचा नहीं, प्लानिंग के बगैर शहरों को
फैलते जा रहे हैं शहर, कोई प्लानिंग नहीं है। मैं हैरान हो गया कि मैंने पूछा शहरों के मास्टर प्लान ही नहीं है शहरों के। मतलब ये कि शहर फैलता जा रहा है, जो जिधर हम अपनी फसलें उगाते थे लाके वो सारे सोसाइटीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आखिर में एक बढ़ती हुई आबादी को हम कैसे खाना देंगे? तो उसके लिए अब हमने उसके ऊपर भी पूरा जोर लगाया कि मास्टर प्लान्स बने शहरों के, ताकि हम शहरों को रिस्ट्रिक्ट कर सकें, ऊपर ले जा सकें और अपना जो हमारा ज़रूरी इलाका है उसको बचा सकें। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान बिलियन ट्री हनी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, बदकिस्मती से मुल्क में जंगलात के रकबे में तेजी से कमी आई। सर्दियों में लाहौर की